سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تحقیق تمہارے لیے دونوں گروہوں کے آپس میں مد بھیڑ ہونے میں، ملنے میں، لڑائی کرنے میں ایک نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ کافر اپنے آپ کو ان سے کھلی آنکھوں دگنا دیکھ رہے تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ذریعے سے قوت دے دیتے ہیں، تائید کر دیتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کیسے آئے اور ان کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ تمہارا ان چھوکروں سے واسطہ پڑا ہے، نا تجربہ کار لوگوں سے ہم سے پڑے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ یہود کا بتایا کہ کس طریقے سے مدینہ منورہ میں ان کی منافری تھی۔ اس ضمن میں دو باتیں کر کے پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر گئے تھے تو پھر وہ جو طباع نے خط لکھا تھا وہ ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ حضرات مورخین مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نے جس عالم کے سپرد وہ لیٹر وہ خط کیا تھا انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہاں پر انصار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حضرات فرماتے ہیں کہ وہ ان علماء کرام جو آئے تھے یہود کے بڑے بڑے علماء، ان کی خاندان ان کی نسلوں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو ٹھہرے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے کہ ان کے لیے بنایا گیا اور وہ خط بھی مل گیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب ان یہود کا پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں عبرت دکھائی، لیکن وہ نہیں ہوا جس کا پچھلی آیت میں تذکرہ کر دیا گیا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔ ان یہود کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، 8-9 سال کے بعد یہ آگے چل کر ان میں جو بڑے بڑے جو قبیلے تھے نا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع نے تو جب دیکھا نا یہ کام ہاتھ سے بتا، انہوں نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اور کو تو جلا وطن کر دیا اور وہ چلے گئے، نکل گئے، یعنی خیبر کی طرف نکل گئے۔
بنو قریظہ والوں نے تھوڑی سی جوان مردی دکھانے کی کوشش کی. اب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یہی ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو، اور اس طرح کر کے مال مویشی، وہ سارا سورہ حشر کے اندر اور اس طرح سارا، یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کے اندر وہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمہارا عن قریب بھی ایسے ہی حال ہوگا. اور تو لیکن وہ سمجھ نہیں سکے تھے. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ تمہارا نا تجربہ کار لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے تو ہمارے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بھی اپنی تاریخ آپ ہی ہے. بہرحال پھر وہ خیبر کی طرف گئے، پھر وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے نکال کر ان کو در بدر نکال دیا تھا وہاں سے. آج کی زیر 10 آیت مبارکہ میں نبی کیا مسلمانوں کا وہ جو غزوہ بدر پیش آیا تھا اہل ایمان اور کفار کے درمیان، کفار مکہ، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر آ چکے، تب بھی یہ کفار چین سے نہیں بیٹھے تھے. ان کو کہ بھئی یہ کسی طریقے سے ان کا خاتمہ کر دیجیے. بالآخر سن 2 ہجری کے اندر کفار کا اور مسلمانوں کا آپس میں کیا ہے مد مقابل ہو گئے. اب اس کے اندر صورتحال کچھ یوں تھی کہ کفار کا لشکر لگ بھگ 1000 کے عورتیں اور کیل کانٹے سے لیس اور ساز و سامان، حتیٰ کہ انہوں نے ساتھ ناچنے والی، بجانے والی، گانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے، شراب ساتھ لے کر آئے تھے. 700 تو ان کے پاس اونٹ تھے، 200 ان کے پاس گھوڑے، ہر ایک کے پاس جناب اللہ تلوار، اس طریقے سے. اور ادھر مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد، جس میں سے 77 مہاجرین میں سے اور 236 جناب اللہ انصار میں سے. اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، صرف کیا کہتے ہیں 2 گھوڑے ہیں، ٹھیک. اور وہ بھی کس کا؟ ایک حضرت ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ایک جناب کیا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کے پاس گھوڑے، اور 2 ہی زرہیں، 2 یا تھوڑی سی زر، 8 تلواریں ہیں ٹوٹل، صرف 8 تلواریں گنتی کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب نہتے ہیں، کسی کے پاس کوئی نہ سر پہ کوئی مطلب عمامہ یا سر ڈھانپنے کے لیے، پاؤں میں جوتے نہیں. اور اس طریقے سے بدر کے مقام پر، یہ بدر کا جو علاقہ ہے مدینہ منورہ سے 100 میل سے زائد کا اس کے ڈسٹینس ہے. اور اب تو بڑا راستہ بنا دیا نا وہاں، تو اس وقت پہاڑی راستہ اور اس طریقے سے. تو وہاں پر ایک بدر نامی شخص تھا، اس نے کنواں کھودا تھا، اس کے نام سے وہ کنویں کی وجہ سے وہ بدر کا کنواں مشہور ہوا. پھر اسی مناسبت سے اس بستی کا، اس علاقے کا نام غزوہ بدر بنے. اب جب یہ لوگ وہاں پر مسلمان بھی آگے، کفار بھی آگے، ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کی تعداد اتنی اور کفار کی تعداد اتنی. اب وہاں پر جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 17 رمضان بروز جمعرات، بروز جمعہ کا دن، بروز جمعہ، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا لمبی دعا کی. حدیث میں وہ آج بھی مقام، وہ مسجد بنی ہوئے عریش، مسجد عریش جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا، وہاں آج بھی وہ بنا ہوا ہے. نیچے بدر کا مقام ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. حضرات مورخین، مفسرین، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ میری ساری کمائی ہے، تو نے ان کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. اے اللہ اگر یہ ضائع ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے خالص تیرا دین کا نام لینے والے، توحید کا نام لے، شاید ہی کوئی رہے. بڑی آہوزاری کا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا خیمے سے باہر سن رہے تھے، اور وہ خیمے کے اندر گئے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لقد الححت، آپ نے بہت آہوزاری کر لی. اٹھی، اللہ تعالیٰ ضرور کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، ضرور مدد کریں گے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے. اب اگلے دن جناب اللہ دشمنوں کا کیا ہوا؟ مد مقابل ہوئی. اب قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بات، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ کافر اپنے آپ کو دگنا کیا ہے دیکھ رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اور اہل ایمان بھی کافروں کو کیا ہے دگنا دیکھ رہے تھے، دگنا دیکھ رہے تھے، یار وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ 10ویں پارے کے اندر آتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یقللکم فی اعینہم قلیلا ویقللہم فی اعینہم کثیرا، کہ تمہیں ان کی نظروں میں کم کر کے دکھا رہے تھے اور ان کو تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی کہ جب کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت مسلمان تم سے کم ہیں،
حضرات نے لکھا تاکہ وہ ان کے اندر اور جوش آئے کہ ہم ان کا خاتمہ کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو اپنی تعداد کا پہلے کم ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا درمیان میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعداد کو کم کر کے دکھا دی. اللہ تبارک و تعالی وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر ہم تمہیں زیادہ ان کی تعداد دکھا لیتے تو تم کیا کرتے، نکل جاتے، تم پسپا ہو جاتے یا تم دل چھوڑ جاتے یا اس طریقے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تعداد کم. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کو زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے فرشتے بھیجے، جیسا کہ چوتھے پارے کے اندر انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ فرشتوں کی جماعت کہ جب پہلے 3000 پھر 5000 اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بھیجی. اب اس کے بعد جناب جب یہ مسلمان یہاں سے جا رہے تھے نا تو یہ یہود یہ کہہ رہے تھے، ان کے پاس ظاہر کوئی ساز و سامان نہیں، آپ کو جیسے ابھی بتایا کچھ بھی نہیں، تو کہہ رہے تھے کہ یہ قیدی بنا کے یہ ان کی گردنیں کاٹیں گے، یہ کریں گے، ایسے پھپتیاں کسنا اور اس طریقے سے. لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد خاص سے، مدد و نصرت سے جب مسلمانوں کو فتح دی تو پھر ان کے منہ لٹک گئے، ان کی بولتیاں کیا ہوتی بند ہو گئیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو کیا ہے بیان کیا ہے. اگر آپ تاریخ کے اندر اٹھا کے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نصرت کی. اور اس زمرے کے اندر 70 ان کے جناب بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 افراد کیا ہے قیدی ہو گئے. بہت سارا مسلمانوں کے ہاتھ کیا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مسلمان اس کو لے کر گئے. اور کفار جب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے جو ان کا تھا کہ ہم جناب کیا کریں گے، اپنا شراب و کباب اور بڑے گانے باجے کہ ہم بڑے جشن کے ساتھ جائیں گے، ان کے منہ لٹکے ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ کئی دن وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، کئی دن وہ اپنے گھروں سے شرمندگی کے بارے میں کہ یار ہماری تعداد اتنی زیادہ، مسلمان تعداد کم ہونے کے باوجود یہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ درگت بنائی ہے، اس طرح اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو کیا کیے، ہنٹ دے کے ایک اشارہ سے دے کے بتا دیا کہ فئۃ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہ جو دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور مد مقابل، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، نشانی ہے، تمہاری نشانی. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کافر ہے. یرون مثلہم رأی العین، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا کر کے دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 گنا زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں. اور یہ پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو آپس میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، پھر مسلمانوں کو جو فتح ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. وہ اب یہ یہود جو کہہ رہے تھے نا کہ تم نے ناتجربہ کار لوگوں سے لڑائی کی اور یہ اور اس طرح، ان کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ یار اس کا مطلب یہ نبی برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص ان کے ساتھ مدد آئی. کہاں 313 نہتے اور کہاں 1000 کی تعداد تیل کانٹے سے لیس، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. تو اب ہمیں جناب اعلیٰ بجائے ضد اور تعصب اور ہٹ درمی کے چھوڑ کر ایمان لے کر آ جانا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کی اوچھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ماہرین حرب ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سپہ سالار اور فنون حرب سے ہم بڑے ماہر ہیں. اور یہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ان کو اس سے عبرت حاصل کی. کہاں جناب ان کے 70 افراد قتل ہو گئے، 70 کو قیدی بنا لیا، مال غنیمت اتنا ہاتھ میں آ گئے. اور مسلمانوں کی طرف سے صرف جناب علیہ 14 کے قریب افراد، کیا کچھ انصار اور کچھ مہاجرین میں سے وہاں پر شہید ہوئے، اور جن کے قبور آج بھی وہاں بدر کے مقام کے اوپر ایک احاطے کے اندر ہیں، موجود ہیں. تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس سے عبرت حاصل کر کے ایمان لے کر آیا، نہ یہ کہ اس طرح کی کیا کرتے باتیں کرتے. لیکن انہوں نے عبرت نہیں کی تو اس کا پھر انجام کیا ہوا، جس کا پچھلی آیت میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ ان کی پھر کیا درگت بنی ہے، ان کی اس سے بھی کیا ہے بڑا برا حال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.